مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات, اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو, کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے, صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ 1 اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے, تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9, 10 یا 10, 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام, محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ, اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں, شوال, ذیقعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو, جسمانی ظلم ہو, روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت, نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے, نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی, جو بعض روایات سے ثابت ہے, یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو, جو محرم میں کرنے کا کام ہے, وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے, علماء جو بر صغیر کے علماء, بڑے بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے, ٹھیک ہے نا, اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العثیمین, بن باز وغیرہ تھے, ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء, معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو, اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا, غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے, بلکہ اکثر, بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو, اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے, شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں اچھا کھانا ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں, جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا, لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاویٰ مل گئے. دیکھو, اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے, یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں, اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا.
بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کے کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی، علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے؟ جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا، وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نالائق کی رائے، پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ آ رہا. تو اب ہمارے کہتے ہیں جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر، یہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. بچوں کو تو ویسے ہی کھلاؤ عاشورہ ہو یا نہیں ہو، اور سحری افطاری کرا دو اچھی سی، روزہ رکھواؤ. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے. لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو. دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، عیسائی بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا، وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے، دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا؟ کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ. تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ. لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے. میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے شاید، نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند. قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے.
لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو. تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ. اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنڈر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ. تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کی منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں. مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں. آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا. بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ. اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے. ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں. تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں. جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسلک ہے تو کوئی بات کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار؟ کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا. کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا. جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے؟ یہی ہوتا ہے نا یار. جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے کھانا ملا؟ کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ.
ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لیا اور 2 دودھ پتی لیا. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا, آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا, کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے, تیری یاد میں کیا کروں گا, کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا یار تو بھی آ جا. یہ کامن سینس, میری جو سینس ہے بھائی, میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پئیں گے بھی پلائیں گے بھی, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا, لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے, اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے, سب جگہ پانی ہوتا ہے, تو یہ چھوڑ دیں. جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں, آپ یہ کام نہ کریں, نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں, کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا, تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے, جس سے یہ پتہ چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا, حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو, حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی, حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی, تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں, اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں, میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا, میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا, ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے, ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے, آج ہی ویسے ہی خیال آیا, تو وہی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی, وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا, وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت, صرف ایک خدا ہے ہمارا, اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو, ان تطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ, کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار مت. جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا, تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو, یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات, یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں, ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ, چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی, سب میں ہیں ایسے لوگ, تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا, واقعہ بیان کیا, اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری, آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب, ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں, لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے, ورنہ پبلک سنے گی نہیں. اتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑتا. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی, کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی, کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں, رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں, ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اس. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے, خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ, اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں, کھانا آ جاتا ہے,
تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت